جھاڑی ہوگی جس کو شجرۃ الیہود کہتے ہیں، وہ صرف ان کو پناہ دے گی۔ اور پھر مقام لد سے شیطان ابلیس یہ جو دجال ہے یہ بھاگتا ہوا مارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسلام کے جھنڈے کو سرخرو کرے گا۔ اب سنیے ان حالات کے اندر یہ حدیث ہمارے سینے کو کتنا چوڑا کر دیتی ہے اور کس قدر مایوسیوں کے اندھیروں سے ہمیں نکالتی ہے، ورنہ آج جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح مغرب اپنی طاقت کے گھمنڈ پر امت کو کچلتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں نے غیرت کی چادریں اتار دی ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ کس طرح آگے بڑھ سکیں گے۔ لیکن سنو، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، اللہ اکبر، رضا والو تمہیں سلام، تمہارے پاس آئیں گے حضرت امام مہدی، تمہارے پاس آئیں گے حضرت عیسیٰ، اللہ اکبر۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پتھر، اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں۔ اور اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی چھت ایسا نہیں رہے گا جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، 40 سال تک جو ہے وہ حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، حتیٰ کہ شیر پانی پی رہا ہوگا گھاٹ کا، بکری کو پیاس لگے گی تو پاس آ کے پینے لگ جائے گا، اسے ڈر نہیں ہوگا، خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 40 سال کا یہ۔ اور سنو پھر، اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے اور یہ سب جہاد ہوگا، اسلام کا پرچم اونچا ہوگا، ہر چھت پہ جھنڈا حضور کے نام کا ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے جب کام مکمل کر لیا تو پھر جو ہے وہ اپنے آقا و مولا کے پاس حاضر ہوں گے، جس طرح کہ جو کمانڈر ہوتا ہے تکمیل کے بعد اپنے باس کے پاس آتا ہے کہ سر جو کام تھا پورا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ جب یہ سارا کام مکمل کر جائیں گے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، ثم لئن قام علی قبری، پھر میری قبر پہ حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر، ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یا محمد کہہ کے ندا کریں گے، لأجیبنہ، میں قبر سے جواب دوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کا وصال ہوگا، گنبد خضرا میں خالی جگہ موجود ہے، یہ حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے اور اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ یہ جھنڈا اونچا ہو کے رہے گا، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دجال آ جائے تو ہماری نسلیں دجال کے ساتھ کھڑی، کیونکہ دجال کے ساتھ بڑا اچھا پیکج ہوگا اس کے پاس، وہ مال و دولت کا پیکج بھی لے کے آئے گا اور کہے گا کہ میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا جو میری بات نہیں مانتا، دھکیل دوں گا، جس طرح کہ آج دجالی قوتیں کہتی ہیں کہ ہم دنیا میں تنہا کر دیں گے، معیشت چھین لیں گے، کر لو جو کرنا ہے، ہم نام محمد نہیں چھوڑیں گے۔ یہ امت حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم اپنی نسلوں کی یوں تربیت کریں کہ وہ کسی معاشی بحران سے بچنے کے لیے یا دیگر اپنی ضرورتوں کے سحر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کو قبول کر لیں، کیونکہ دجال مدینے میں داخل ہونے کی بھی کوشش کرے گا، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو مدینے میں اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، جرف تک آئے گا، لیکن ایک زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق نکل کے مدینے سے اس کے ساتھ جڑیں گے، ہم پھر میں اور آپ کہاں رہے؟ تو اس لیے اپنی نسلوں کی یوں تربیت کیجیے۔ صحابہ، حضور کے صحابہ اپنی نسلوں کی تربیت دجال کے حوالے سے یوں کرتے تھے اور اس کی علامتیں یوں بتاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو دجالی فتنوں کا میں اور آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور موجود کا سوشل میڈیا یہ دجالی فتنوں کا نمائندہ ہے اور اس نے ہماری نسل کو اگل لیا اور حیات چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اور بھی فتنے اس کے آئے دن نمودار جو ہو رہے ہیں، ہم نے پوری قوت کے ساتھ اسلامی نظام کے ساتھ، اور اگر آپ مجھے معاف کریں تو یہ جو مغربی جمہوریت ہے یہ بھی ہمارا نظام نہیں، ہمارا نظام خلافت ہے، اور خلافت سے ہی حضور کا دین آگے بڑھا تھا اور خلافت پہ جا کے منتج ہوگا۔ اس لیے ہمیں احیاء خلافت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔
اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت اور وہ محبت جو اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو فرما برداری کے ساتھ جڑی ہے، وہ ہمارا مقصود کرے۔ اور بار دیگر دعا گو ہوں محترم حاجی طارق خان صاحب کے لیے کہ جنہوں نے یہ قطع عرضی اس مقدس کام کے لیے جو ہے وہ وقف کیا، جہاں ایسے افراد اور رجال کار تیار ہوں گے جن کی اردو اور عربی اور فارسی گرامر تو ٹھیک ہوگی ہی ہوگی، لفظ تو وہ سیکھیں گے، لیکن احادیث کی روح اور اس کا نور بھی ان کے اندر اترتا چلا جائے گا، اور یہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔